وہ میں نے آپ کا کلپ سنا تھا کنز ایمان کے ترجمے کے حوالے سے، جی 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 وہ جو اعلیٰ حضرت نے افریت کا ترجمہ کیا تھا. پھر میں نے اس کے بعد مفتی راشد صاحب کا بھی کلپ سنا. تو میرا جو سوال جو بنتا ہے نا وہ میں آپ سے کر دیتا ہوں کہ آپ نے کہا تھا کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے محفل میں بیٹھا تھا افریت، وہ صحابی تھا. جی جی ایک آپ بالکل نے یہ ثابت ہے. تو اس کی ایک مجھے چاہیے اگر بتا دیں کہ اس صحابی ہونے کی کیا دلیل ہے، کہ کیا وہ واقعی صحابی ہونے صحابی کی تھا؟ کوئی دلیل نہیں چاہیے، کافر ہونے کی دلیل چاہیے. نہیں، صحابی کی بھی تو ایک الگ تعریف ہے نا. نہیں، کوئی ضرورت ہی نہیں. جو بھی وقت کے پیغمبر کی بیٹھا ہوا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں مطیع ہوں، آپ کا تابع فرمان ہوں، جو آپ مجھے حکم دیں گے میں بجا لاؤں گا، تو یہ اس کے ایمان پہ ہونے کی دلیل ہے. اس کو تو وہ اس والا افریت ثابت، میں سوال سن چکا ہوں، اس کا وہ والا افریت ثابت کرنا جو بخاری مسلم میں آئے کہ ایک افریت نے میری نماز میں خلل ڈال دیا، تو جو نماز میں خلل ڈالے گا نا وہ افریت ہوگا کافر. ٹھیک ہے، اسی لیے دیکھیں سوائے اعلیٰ حضرت کے کسی نے یہ جرت نہیں کی کہ افریت کا ترجمہ جو ہے نا وہ خبیث جن کرے. خود ان کے اپنے فرقے والے اعلیٰ حضرت کو نا پیٹھ دکھا کے بھاگے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارے پاس سرگودا سے ثناء اللہ صاحب تشریف لائے ہیں. یہ تقریباً 4 سال سے انجینئر محمد علی مرزا کو سنتے آ رہے ہیں، اور ایک مسئلہ پر انجینئر محمد علی مرزا سے انہوں نے لائیو سیشن میں مختلف سوالات کیے ہیں، اور وہ مسئلہ ہے مسئلہ افریت جن. سورۃ النمل کی آیت نمبر 39 میں افریت کا کلمہ ذکر ہوا ہے. سلیمان علیہ السلام کے دربار میں افریت جن نے کہا کہ میں ملکہ بلقیس کا تخت لے کے آؤں گا آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے. یہ جو افریت ہے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے خبیث جن. اس پر انجینئر محمد علی مرزا نے اعتراض کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے سلیمان علیہ السلام کے صحابی جن کو خبیث لکھا ہے، یہ تو سلیمان علیہ السلام کے صحابی جن کی توہین کر دی ہے. اس پر میں نے مختلف بیانات کے ذریعے سے دلائل کے ساتھ کتابوں کے حوالہ جات اور مفسرین کی تفاسیر کی کتابیں دکھا کر مرزا جرمی کو دندان شکن بحمد اللہ تعالیٰ جوابات دیے. انہوں نے میرے بیانات بھی سنے، انجینئر محمد علی مرزا کا جو موقف تھا اور جو اس کا دعویٰ تھا وہ بھی سنا. سننے کے بعد انہوں نے ثناء اللہ صاحب نے لائیو سیشن میں انجینئر محمد علی مرزا سے سوالات کیے. اب ان سوالات کے جو جوابات ان کو دیے گئے، آیا ان جوابات سے یہ مطمئن ہوئے کہ نہیں. انہوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا اور کہا کہ میں نے اس طرح مرزا صاحب سے سوالات کیے ہیں اس مسئلہ میں نے آپ کی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں، مرزا صاحب کی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں، لیکن میں مرزا کے جوابات سے مطمئن نہیں ہوا. میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ مل لیں، ملاقات کر لیں، لاہور میں آ جائیں، انشاءاللہ بیٹھ کے اس مسئلے پر مزید جو آپ کے اشکالات ہیں یا آپ کے ذہن میں کوئی شکوک و شبہات ہیں تو انشاءاللہ ان کا ازالہ کریں گے بحمد اللہ تعالیٰ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ترجمہ کیا ہے بالکل وہ لغت کے بھی مطابق ہے، تفاسیر کے بھی مطابق ہے، اور مفسرین اور شارحین نے اور علماء امت نے افریت کا معنی خبیث مارد سرکش کیا ہے. اس پر میں آپ کے سامنے کتابوں سے ریفرنسز اور حوالہ جات بھی آپ کو دکھا دوں گا، اور آپ اپنی آنکھوں سے ان حوالہ جات کو ملاحظہ کر لیں. آپ میرے پاس آ جائیں، آپ یہ آج ماشاءاللہ آئے ہیں تو ان کے سامنے میں کتابیں بھی رکھوں گا، اور مزید جو ان کے اشکالات ہیں وہ یہ بیان کریں گے، اور ان کے انشاءاللہ تعالیٰ میں جوابات بھی عرض کروں گا. جی ثناء اللہ صاحب. بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا مجھے. مشکور. تو یہ جو ہے نا افریت والا مسئلہ جو کافی مجھے بھی سنگین لگا اس اعتبار سے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ گستاخی کی ہے، اور یہ الزام اس پہ لگا رہے ہیں جو اعلیٰ حضرت جس کے نام پہ یہ بریلویت یعنی کہ قائم ہے، ان پہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ گستاخی کر دی ہے. تو میں کافی اس پہ نا تھوڑا سا تذبذب کا شکار رہا. پھر میں نے انجینئر صاحب سے لائیو بات کی ہے اس حوالے سے، تو ان کے سامنے بلکہ نہیں، اس سے پہلے میں ان کی ویڈیوز میں نے دیکھی پوری. میری ویڈیوز بھی دیکھی، وہ آپ کی میں نے بعد میں دیکھی. پہلے میں نے انجینئر صاحب کی ویڈیو دیکھی ہیں، اور پہلے تو میں بھی پریشان ہو گیا تھا کہ یار
اعلیٰ حضرت نے واقعی گستاخی کر دی ہے. ایک صحابی کو انہوں نے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خبیث کہہ دیا. خبیث کہہ دیا. پھر جب آپ کی ویڈیو میرے سامنے آئی نا، پھر میں نے آپ کی ویڈیو کو بڑا غور سے سنا ہے، پورا سنا ہے، تو اس میں تو کافی مجھے اور پریشان کر دیا کہ یہ بات کس طرف دلائل کے اعتبار سے. بالکل دلائل کے اعتبار سے یہ کس روح سے خبیث کا ترجمہ کیا گیا ہے، عفریت کا ترجمہ کیا گیا، اور وہ انجینئر صاحب اس بات کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. پھر آپ کے سننے کے بعد نا پھر مجھے یہ سوال ہوا کہ میں یہ انجینئر صاحب سے یہ سوال کروں جی جی کہ آپ نے جو یہ کہا ہے کہ یہ صحابی تھا جن عفریت، اس کی کیا دلیل ہے؟ پھر میں نے ان کے اسٹوڈنٹ سے رابطہ کیا جو بلال صاحب ہیں اور دوسرے شاہد بھائی ہیں، وہ بات کرواتے ہیں، لائیو سوالات لیتے ہیں. پھر ان سے رابطہ کیا، انہوں نے مجھے اپارٹمنٹ دی ان کی، انجینئر صاحب کہ آپ لائیو سوال کر سکتے ہیں. تو پھر میں ان کے گیا ہوں سیشن میں سوال کیا. یہی سوال پہلے میں نے ان کا رکھا ہے، ان کے سامنے یہی رکھا ہے کہ آپ نے جو یہ عفریت کا ترجمہ کہہ رہے ہیں کہ عفریت کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے، اعلیٰ خبیث کرنا گستاخی ہے، یہ خبیث کرنا گستاخی ہے، یہ آپ نے، لیکن وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو علیحدہ بات ہے. آپ نے جو کہا کہ یہ صحابی ہیں، وہ جن، یہ صحابی تھا عفریت، اس کی دلیل کیا ہے؟ کس کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو عفریت جن تھا یہ خبیث تھا، سوری صحابی تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ صحابی ہونے کی دلیل نہیں ہوتی. اچھا، صحابی ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے مجلس میں بیٹھا تھا. کافر ہونے کی دلیل چاہیے کہ وہ کافر ہے، پھر ہم کہیں گے کہ یہ صحابی نہیں. تو پھر یہ ان سے میں نے جب یہ سوال کیا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا. اب آپ کا اس حوالے سے کیا موقف ہے؟ دیکھیں جہاں تک مرزا کا یہ کہنا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں اس جن کا بیٹھنا یہ صحابی ہونے کی دلیل ہے، جی جی بالکل. تو یہ تو اس کے دعوے کو قرآن مجید کی آیات مسترد کرتی ہیں. اچھا، یہ دعویٰ مرزا جرمی کا باطل ہے. بھئی بات یہ ہے کہ یا تو قرآن و سنت سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں صرف وہی جنات بیٹھتے تھے جو مومن مسلمان تھے جی، اور سلیمان علیہ السلام کے صحابی تھے. پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی مجھے الگ سے اس عفریت کے صحابی ہونے پر دلیل کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جو بیٹھا ہے. لیکن اگر اس کے برعکس چیزیں آ جائیں کہ سلیمان علیہ السلام کے جو عاملین جنات تھے، جو سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں مسخر تھے، اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ان پر کنٹرول دیا تھا، وہ شیاطین تھے. اچھا وہ سرکش جنات تھے، شیاطین تھے. اگر قرآن مجید سے یہ بات ثابت ہو جائے جی، تو اب اس عفریت کو ان شیاطین اور سرکش جنوں میں سے نکالنے کے لیے اور اس کو مومن مسلمان ثابت کرنے کے لیے مرزا کو دلیل دینی پڑے گی. اب میں قرآن مجید کی آپ کے سامنے چند آیات پڑھ کے بیان کروں گا کہ سلیمان علیہ السلام کا جو کام کرنے والے اور آپ کے ہاتھوں جو مسخر تھے وہ کون کون سے جنات تھے. جی، سورۃ الانبیاء اس کی آیت نمبر 82 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور شیطانوں میں سے مَن يَغُوصُونَ لَهُ جو اس کے لیے یعنی سلیمان علیہ السلام کے لیے سمندروں میں غوطے لگاتے تھے، وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور اس کے علاوہ باقی کام کرتے تھے. کن میں سے؟ شیطانوں میں سے. یعنی شیاطین سلیمان علیہ السلام کے کام کرتے تھے، وہ جا کے سمندروں میں غوطے بھی لگاتے تھے اور دیگر دوسرے کام بھی کرتے تھے. اس کے علاوہ سورہ صاد آیت نمبر 37 اور 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور شیاطین ہر عمارت بنانے والا اور غوطہ لگانے والا اور دوسرے جو بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، یہ سارے سلیمان علیہ السلام کے ہاں مسخر تھے، ان کے کنٹرول میں تھے. سورہ صاد کی آیت نمبر 37 اور 38 اور سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 82، ان صرف دو آیات کو پڑھ کے دیکھ لیں. ان دو آیات سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس جو شیاطین تھے ان سے سلیمان علیہ السلام کام لیتے تھے، اور جنات وہ سرکش جنات بھی موجود تھے. اب وہ جو عفریت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں موجود تھا، اس کے مومن مسلمان ہونے کے لیے، اس کے صحابی ہونے کے لیے مرزا کو دلیل دینی ہے، دلیل پیش کرے گا، کیونکہ دعویٰ اس نے کیا البینۃ علی المدعی،
اصول یہ ہے جی۔ کہ جو دعویٰ کرتا ہے دلیل وہ دیتا ہے. اس نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ وہ صحابی ہے تو صحابیت کو ثابت کرے. قرآن پاک کی کسی آیت سے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی حدیث سے، صحابہ کے آثار یا مفسرین میں سے کسی مفسر نے یہ لکھا ہو کہ وہ عفریت صحابی تھا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا. کوئی دلیل نہیں، اور یہ دعویٰ بلا دلیل ہے. باقی رہ گئی بات عفریت کے. نہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بس حضرت سلیمان علیہ السلام کے مجلس میں بیٹھا تھا نا، بس یہی صحابیت. بھائی میں نے آپ کو بتا دیا کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تو شیاطین بھی تھے جو بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں مسخر تھے. اچھا، بالکل. اب اس عفریت کو ان شیاطین میں سے مرزا نکالے گا، ثبوت پیش کرے گا، دلیل پیش کرے گا. دلیل تو اس نے دینی ہے نا، کیونکہ دعویٰ صحابیت کا یہ کر رہا ہے، اس کے مومن مسلمان ہونے کا دعویٰ یہ کر رہا ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ قرآن مجید نے اس جن کو عفریت کہا، قال عفریت من الجن، جنی، بالکل. اب عفریت ہونا بھی اس کے سرکش اور کافر اور خبیث ہونے کی دلیل ہے. اچھا، بالکل، کیونکہ عفریت ہونا ہی اس کے جو نا وہ سرکش اور کافر ہونے کی دلیل ہے. اسی لیے تفسیر البحر المحیط کے اندر امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے اسی آیت کی تفسیر میں امام ابو حیان الاندلسی نے نقل کیا ہے کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والعفریت لا یکون الا کافرا، عفریت ہوتا ہی کافر ہے. اچھا، جس کے اندر خباثت کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے نا، اس کو خبیث کے اس کو عفریت کہا جاتا ہے. تو عفریت ہوتا ہی خبیث ہے اور عفریت ہوتا ہی کافر ہے. یہ بھی اس واضح دلیل ہے کہ وہ خبیث تھا. اب مرزا اس کے مقابلے میں کوئی ایک کسی ایک مفسر کا قول پیش کر دے، کسی ایک معتمد امام اور کسی عالم کا قول پیش کر دے کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ وہ صحابی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام تھا. جی. اچھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر اعلیٰ حضرت کے علاوہ کسی اور نے اس کا ترجمہ خبیث کیوں نہیں کیا؟ بیسیوں حوالہ جاتا ہے. یہ تو اس کا دعویٰ بالکل باطل ہے. تو پینترے بدلتا ہے. جی، وہ کبھی کہتے ہیں کچھ بس کہتا ہے. اعلیٰ حضرت نے کیا اور کسی نے بھی نہیں کیا. بالکل غلط. میں آپ کو یہاں انبار لگا سکتا ہوں مفسرین کی کتابوں کا کہ جنہوں نے عفریت کا معنی خبیث کیا. اب دیکھیں، پہلی بات یہ کہ عفریت کلمہ عربی کا ہے. ذرا تھوڑا تسلی سے آپ نے اس کو سمجھنا ہے. عفریت عربی کا کلمہ ہے. ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ عفریت کا عربی کے اندر معنی کیا ہے، لغت کے اندر معنی کیا ہے، پھر مفسرین نے اس کا کیا معنی کیا ہے. تو یہ کتاب ہے، میں یہاں سے حوالہ جات آپ کے سامنے شروع کرتا ہوں، دکھاتا ہوں. یہ المفردات فی غریب القرآن ہے، علامہ راغب اصفہانی کی کتاب، معروف کتاب ہے. قرآن مجید کے اندر جو کلمات غریب استعمال ہوئے، یعنی تھوڑے، کہیں ایک مقام پہ کہیں دو مقام پہ وہ تھوڑے استعمال ہوئے، ان کلمات کو لے کر ان کا معنی اور ان کی تشریح کیا علامہ راغب اصفہانی نے. چونکہ پورے قرآن مجید میں عفریت کا کلمہ صرف ایک مرتبہ استعمال ذکر ہوا، صرف ایک مرتبہ ذکر ہوا ہے. یہی سورۃ النمل کی آیت نمبر 39 کے اندر، اور احادیث کے اندر بھی آیا، لیکن قرآن پاک میں ایک مقام پہ ذکر ہوا ہے. علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ العفریت من الجن هو العارم الخبیث. اچھا، یہ عفریت کا معنی بیان کر رہے ہیں. وہی ترجمہ جو اعلیٰ حضرت امام احمد ظاہر بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، وہ علامہ راغب اصفہانی نے کیا ہے کہ عفریت خبیث کو کہتے ہیں. یہ کافی ساری تفسیر ہے، میں چند حوالہ جات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ امام بغوی محدث اور مفسر، ان کی کتاب ہے تفسیر البغوی، تفسیر معالم التنزیل بھی اس کو کہتے ہیں. اسی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں قال عفریت من الجن وهو المارد القوی، سرکش اور طاقتور. قال وہب اسمہ کوزی وکیلا زکوان، بعض نے کہا کہ اس کا نام کوزی تھا یا بعض نے کہا زکوان. قال ابن عباس العفریت الداہیہ وقال الضحاک هو الخبیث. امام ضحاک تابعی وہ کہتے ہیں کہ عفریت کا معنی کیا ہے، خبیث. یہ قرآن مجید کی معتبر ترین تفسیر ہے، تفسیر الطبری، امام ابو جعفر محمد بن جریر الطبری علیہ رحمہ کی. اس میں انہوں نے عفریت کا معنی کیا ہے رئیس من الجن مارد قوی، یعنی جنوں کا سردار تھا، مارد سرکش تھا. یہ مارد قرآن مجید میں شیطان کی صفت ذکر ہوئی ہے. اچھا، شیطانی مارد، سرکشی کرنے والا شیطان، نافرمانی کرنے والا. ہاں بالکل، یعنی نافرمانی میں حد سے بڑھنے والا. تو رئیس من الجن مارد قوی. اور امام مجاہد تابعی صحابہ اکرام کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قال عفریت من الجن قال مارد من الجن، یعنی جنوں میں سے سرکش
نافرمانی کرنے والا، یہ وہ عفریت تھا، جن تھا۔ یہ لغت عربی کی معروف کتاب ہے لسان العرب، ابن منظور افریقی کی۔ اس میں ابن منظور افریقی وہ عفریت کا معنی بیان کرتا ہے، یہ اپنی آپ آنکھوں سے دیکھیں۔ خبیث منکر هو الداہی الخبیث الشریر، یہ لغت عرب کی معروف اور بڑی ضخیم کتاب ہے۔ اس کے علاوہ یہ تفسیر المعانی ہے، علامہ علوسی نے اسی آیت کی تفسیر میں لکھا قال عفریت اے خبیث مارد، بالکل ٹھیک ہے۔ اور تفسیر البحر المحیط کا حوالہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ والعفریت لا یکون الا کافرا، عفریت تو ہوتا ہی کافر ہے۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں مفسرین نے اس کا یہی معنی بیان کیا ہے۔ یہ ایک اور حوالہ دیکھ لیں، یہ امام فخر الدین رازی کی کتاب ہے تفسیر الکبیر، فالعفریت من الرجال الخبیث المنکر الذی یعفر اقرانہ ومن الشیاطین الخبیث المارد۔ سب مفسرین نے عفریت کا معنی خبیث کیا، مارد کیا، خبیث مارد، اور مارد بھی شیطان کی صفت ہے۔ اب یہ ساری تفاسیر موجود ہیں۔ اب اس کے علاوہ جب ہم احادیث کی طرف آتے ہیں تو احادیث میں بھی جہاں عفریت کا کلمہ آیا ہے اس سے مراد شرارتی جنی ہے۔ اچھا صحیح بخاری کا میں نے حوالہ دیا، آپ نے میرا بیان سنا ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور اس پر امام ابن حجر اسقلانی کا تبصرہ ہے فتح الباری شرح صحیح بخاری کے اندر، وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث میں نے بیان کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن نماز ادا فرما رہے تھے، 3423 نمبر حدیث ہے، 3423 نمبر۔ حضور فرماتے ہیں ان عفریت من الجن تفلت البارحۃ لیقطع علی صلاتی، کہ ایک عفریت جن میرے پاس آیا تاکہ میری نماز کو تڑوائے، یعنی آ کے سرکشی کر کے شرارت کر کے وہ میری نماز کو تڑوانا چاہتا تھا، یہ عفریت جن۔ اب یہ جو عفریت ہے حدیث میں آیا تو حدیث میں بھی سرکش اور باغی اور نافرمان کے معنی میں آیا، اور اس عفریت کا معنی بیان کرتے ہوئے حافظ ابن حجر اسقلانی اسی حدیث کے تحت لکھتے ہیں قال ابن عبد البر، امام ابن عبد البر اندلسی وہ لکھتے ہیں الجن علی مراتب، جنوں کے مختلف مراتب ہوتے ہیں، فالاصل جنی، جن کی اصل جنی ہے، اچھا فإن خالط الانس قیل عامر، کہتے ہیں اگر وہ انسانوں کے ساتھ میل جول اور رہنا شروع کر دے لوگوں کے گھروں کے اندر تو اس کو عامر کہتے ہیں۔ ومن تعرض منہم للصبیان قیل ارواح، کہتے ہیں اگر وہ بچوں کے ساتھ تعرض کرے تو اس کو ارواح کہتے ہیں۔ ومن زاد فی الخبث قیل شیطان، اور اگر وہ خباثت میں زیادہ ہو جائے تو اس کو شیطان کہتے ہیں۔ فإن زاد علی ذالک، اور خباثت میں اگر اور زیادہ ہو جائے قیل ماردن، تو اس کو مارد کہتے ہیں، سرکش۔ فإن زاد علی ذالک قیل عفریت، اور اگر خباثت میں حد سے بڑھ جائے بالکل انتہا پر پہنچ جائے پھر اس کو عفریت عفریت کہتے ہیں۔ اچھا اب یہ اعلیٰ نے ضروری لکھا نا، جی حافظ ابن حجر اسقلانی لکھ رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے نا۔ تو یہ علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں جنات کے موضوع پر، جیسے امام جلال الدین اسیوطی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے احکام المرجان، جی اور اسی طرح حافظ ابن عبد البر کی کتاب ہے لقط المرجان، یعنی یہ ساری کتابیں جنات کے موضوع پر انہوں نے جنات کی تقسیم کی ہے، اچھا اور جہاں بھی جنات کی تقسیم کر کے عفریت کی ڈیفینیشن کی ہے نا جی تو عفریت کا معنی انہوں نے کیا ہے جو خباثت میں حد سے بڑھ جائے، خباثت میں انتہا پر پہنچ جائے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث، جی اور اس کے علاوہ السنن الکبری للنسائی، امام نسائی کی جو کتاب ہے اس کے اندر بھی ایک حدیث موجود ہے جس میں عفریت کا ذکر ہے کہ ایک عفریت جن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت دینا چاہتا تھا، اس میں بھی عفریت کا لفظ ہے۔ تو عفریت جن ہوتا ہی خبیث ہے، اور اس حدیث کے اندر جو موجود ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس حدیث کے لفظ ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اس جن کو پکڑ لیا، میں نے ارادہ کیا کہ اس کو مسجد کے ستونوں میں سے کسی ستون کے ساتھ باندھ دوں، حتی تنظروا الیہ، صحابہ کو فرمایا کہ حتیٰ کہ تم اس کو دیکھ لیتے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فذکرت دعوت اخی سلیمان،
لیکن مجھے سلیمان علیہ السلام اپنے بھائی کی دعا یاد آ گئی جو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کی تھی، رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، یا اللہ مجھے وہ ملک عطا فرما، وہ سلطنت اور بادشاہت عطا فرما کہ میرے بعد وہ کسی کے لیے نہ ہو۔ فرددتہ خاسئا، تو حضور فرماتے پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب اس میں نکتہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اس عفریت جن کو پکڑ لیا، اور حضور فرماتے ہیں کہ میرا ارادہ تھا کہ میں اس کو مسجد کے ستونوں کے ساتھ باندھ دوں، لیکن مجھے سلیمان علیہ السلام اپنے بھائی کی دعا یاد آ گئی، لیکن پھر اس وجہ سے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب اس سے نکتہ یہ نکلتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس جو مسخر عفریت تھا وہ بھی ایسے ہی سرکش تھا جیسے حضور کے پاس آنے والا جو عفریت تھا وہ سرکش تھا، اور عفریت ہوتا ہی خبیث ہے۔ چلو کوئی ایسا عفریت نکال کر لائیں، قرآن و سنت سے دلائل دیں کہ جو خباثت سے باہر نکلا ہوا، اس کا ثبوت پیش کر دیں تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے، اس پر غور ہو سکتا ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ کرائم بتائیں گے، تو کوئی کرائم کسی عفریت کا بتا دیں گے، کرائم کہاں سے بتائیں گے بھائی؟ عفریت ہوتا ہی خبیث ہے، آپ کوئی ایسا عفریت لے کے آئے نا جو خبیث نہیں ہوتا، پھر ہم کہیں گے ٹھیک ہے جی تقسیم ہو گئی ہے، بعض عفریت جو ہے نا وہ مومن مسلمان ہوتے ہیں اور بعض عفریت جو ہے نا وہ کافر ہوتے ہیں، تو پھر ہم کہیں جب عفریت ہوتا ہی خبیث اور کافر ہے تو پھر ہمیں تو دلیل دینے کی ضرورت ہے، دلیل اس نے دینی۔ اور یہ بھی ایک پوائنٹ ہے ویسے بنتا ہے جو میرے ذہن میں ہے کہ کسی نے کہا ہی نہیں ہے صحابی اس کو، بالکل، یا کسی نے کہا ہے کیونکہ آپ کے علم اور وہ جانتے ہیں، ہم تو آپ سے آتے ہیں سیکھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، آپ کو بہتر پتہ ہے کیا اعلیٰ حضرت کے علاوہ یا کسی کے علاوہ، ان کے علاوہ کسی نے بھی صحابی کا اعلیٰ حضرت بھی نہیں کہا، خبیث لکھا ہے، انہوں نے خبیث لکھا ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں، میں نے تو صرف میرا صاحب سے ہی سنا ہے کہ وہ صحابی کا ہے، کیا وہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے کہ وہ صحابی کہ ہاں فلاں نے لکھا ہے، مفسر نے صحابی لکھا ہے عفریت کو؟ کوئی نہیں، بالکل بے تکی بات ہے۔ جی بالکل، اس طرح تو پھر حضور علیہ السلام جو ہے وہ بقول مرزا صاحب کے، کیونکہ وہی صحابی کہہ رہے ہیں نا، اور تو کوئی صحابی نہیں کہہ رہے، ان کے بقول تو پھر حضور جو ہیں وہ حضرت سلمان کے صحابی کو باندھنا چاہ رہے ہیں۔ اب یہ دیکھ لیں مرزا کی باتوں سے کیا نتیجہ نکل رہا ہے۔ تو یہ اس کا کہنا کہ اعلیٰ کے سوا کسی نے خبیث ترجمہ نہیں کیا، یہ تو بالکل سمجھے کہ چٹا ننگا جو کتابیں پڑھی ہیں، نہ صرف خبیث بلکہ خبیث مارد، حتیٰ کہ علماء نے تو جس طرح کہ امام حسن بصری کا میں نے حوالہ دیا ہے تفسیر البحر المحیط کے اندر ہے، وہ کہتے ہیں کہ والعفریت لا یکون الا کافرا، عفریت تو ہوتا ہی کافر ہے۔ اچھا یہاں پہ ان کا ایک اور میں سوال لینا چاہتا ہوں، مرزا صاحب کو وہ میرے ذہن میں نکل گیا تھا، اگر آپ مجھے اوپن کر دیں، یہ سورۃ نمل کی آیت نمبر 39 میں ہے نا یہ عفریت، جی یہ دکھائیے گا نا، اس میں میں آپ کو دکھانا 39 میں جی میں پڑھ دیتا ہوں، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ اچھا یہ جو آخر میں ہے نا قوی امین، وہ یہاں سے بھی استدلال کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، آپ سوال کریں میں جواب دیتا ہوں، سوال پورا کر لیں آپ۔ وہ یہ کہتے ہیں دوسری، پہلی تو انہوں نے یہ بات کی نا کہ حضرت سلمان کے بارگاہ میں بیٹھنے والا ہے ہی صحابی، اگر اس کے یعنی کہ کوئی ثابت نہ ہو کہ یہ کافر ہے، وہ تو میں نے جواب دے دیا، وہ آپ نے بتا دیا بالکل۔ اب اگلا جو ان کا پوائنٹ ہے جو وہ صحابی ہونے کی کہتے ہیں کہ صحابی تھے، وہ دوسرا یہ استدلال کرتے ہیں کہ اس آیت نمبر 39 کے اینڈ پہ قوی امین کا جو لفظ ہے، اس میں یہ ہے کہ وہ طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے، ایماندار بھی ہے، تو یہ کیسا جن ہے جو خبیث بھی ہے اور پھر وہ ایماندار بھی ہے؟ نہیں، ایماندار نہیں، امانت دار۔ پورے کلمات پورے کلمات دیکھیں، آیا مبارکہ کے کلمات ہیں کہ اس جن کا انی علیہ لقوی امین، علیہ ہی ضمیر کا مرجع جو ہے وہ ہے وہ تخت، کہ میں اس تخت کو لانے میں طاقت رکھتا ہوں اور امین ہوں، یعنی میں کوئی خیانت نہیں کروں گا۔ ہاں یہ بھی ہے، یعنی وہ مطلقاً اپنے آپ کو امین نہیں کہہ رہا، اس تخت کو لانے میں، میں اس تخت کو لانے میں اس پر قوی ہوں، طاقت رکھتا ہوں اور امین ہوں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات سن کے کیا اس پر اعتماد کر لیا؟ جی یہ بھی اعتبار کیا، اس پر اعتماد کیا بالکل، اور اس کے مہر تصدیق ثبت کی کہ ہاں بھائی تو بالکل نہ بڑا امین ہے اور بڑا تو دیانتدار ہے، لہذا تو ہی تخت لے کے آ۔ سلیمان علیہ السلام نے اس جن کو یہ ڈیوٹی نہیں سونپی، وہ تو ہمارے حق میں دلیل جاری ہے نا، مرزا اسے کیسے استدلال کر سکتا ہے؟ اور استدلال بھی وہ مطلقاً کر رہا ہے، حالانکہ علیہ ہی ضمیر جو ہے وہ راجع ہے اس تخت کی طرف، کہ وَإِنِّي عَلَيْهِ، میں اس تخت پر
قادر ہوں، قوت رکھتا ہوں اور امین ہوں، میں اس میں خیانت نہیں کروں گا۔ انہوں نے ایک اور بھی اس پہ اعتراض اٹھایا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کہتے ہیں نا کہ صحابیوں کی دلیل لاؤ، جی تو وہ جو ساتھ میں بیٹھا تھا حضرت سلمان کا صحابی آصف بن برخیہ، اس کی کہاں ثابت ہو رہی ہے صحابیت اس طرح؟ قرآن کی تفسیر، قرآن میں یا حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ وہ جو تخت لانے والا ہے آصف بن برخیہ وہ صحابی ہے؟ اس کے ایماندار ہونے کی تو دلیل قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ اس کو کتاب کا علم دیا گیا۔ انہوں نے مجھے کتاب کا علم جو ہے وہ کسی کافر کو دیا جاتا ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ نہیں، وہ ویسے اعتراض اٹھایا انہوں نے، اس کا جواب میں نے دے دیا نا، جی قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اس شخص نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، تو جس کے پاس کتاب کا علم ہے وہ ظاہر سی بات، وہ کافر تو نہیں ہوگا نا؟ جی جی تو یہ تو بالکل اس کا بونگا اعتراض ہے نا۔ ٹھیک ہے، آپ کے بھی مرزا صاحب کے بھی میں نے نہیں، جو اشکالات کا آپ کے ہیں پورا مکمل تسلی سے ان کے جوابات نہیں ہیں۔ اشکالات اس کے علاوہ اور کوئی بات ہے تو کریں، یہ تو چند باتیں نا جو آپ میں نے مطلب کہ کچھ چیزیں ریکارڈ بھی کروائی ہیں، اس کے علاوہ جو میرا اپنے ذاتی کویشچن ہے نہیں، اسی حوالے سے جو افرید کے حوالے سے، تاکہ یہ ٹاپک پورا مکمل ہو جائے، میرے تو یہی سوال کیونکہ تھے آپ نا، دور سے سفر کر کے ہیں اسی لیے کہ تاکہ یہ کنسیپٹ کلیئر ہو۔ وہ تقریباً کلیئر ہو چکے ہیں، آپ نے بتا دیا ہے۔ افرید کا وہ یہی تھا کہ وہ کہہ رہے کہ بیٹھنے والا جو ہے نا محفل میں وہ صحابی ہے، بے تکی باتیں۔ یہ دلیل دے رہا تھا، اور یہ پھر میں نے آپ سے پوچھا کہ یہ کیا واقعی ایسی ہے؟ اور پھر کیا میں ساتھ میں بیٹھ اور ایڈ کر دوں بات، مرزا نے یہ کہا کہ اعلیٰ نے صرف ترجمہ کیا ہے، ہاں بالکل، یہ تو میں نے عربی کتابوں کے حوالہ جات پیش کیے ہیں۔ اچھا ابھی اردو کتابوں کو، اردو تفاسیر کو، مترجمین کو اٹھا کر دیکھ لیں، انہوں نے بھی اس افرید کا ترجمہ اعلیٰ رحمۃ اللہ سے ملتا جلتا کیا ہے۔ یہ غیر مقلدین وہابیوں کے ایک بہت بڑے عالم ہیں ثناء اللہ امرسری، یہ تفسیر ثنائی ہے ان کی، اس میں انہوں نے ترجمہ کیا ہے جنوں میں سے ایک شورا پشت دیو بول اٹھا۔ اب یہ شورا پشت کا معنی ہوتا ہے سرکش، اچھا، انہوں نے بھی اس کا معنی سرکش کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ کے بیٹے، یہ ان کے شاگرد ہیں، یہ تفسیر روفی ہے ان کی، اس میں انہوں نے افرید کا معنی کیا ہے، ثناء اللہ صاحب جی یہ ذرا دیکھیں، اس کا معنی کیا ہے، کہاں ایک دیو پلید ناخوش نے جنوں میں سے کہ زکوان یا سخر نام اس کا تھا، کیا ایک دیو پلید ناخوش، پلید، جی اعلیٰ نے کیا کیا، خبیث، انہوں نے کیا کیا، پلید، اور ان کا سن وفات ہے 1833۔ یہ دیوبند، نہیں دیوبند سے تو کئی عرصہ پہلے کے ہیں نا۔ اچھا اچھا، یہ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے 1833 میں ان کی وفات ہوئی، اعلیٰ رحمۃ اللہ کی پیدائش سے بھی پہلے، اچھا، اعلیٰ کی ولادت سے پہلے، ان سے پہلے بھی مطلب اس کا ان سے ترجمہ ہو پہلے۔ چکا ہے پلید۔ بالکل۔ اب یہ دیکھیں، یہ تفسیر وحیدی ہے، وہابی غیر مقلدین کے بڑے نامور عالم ہیں وحید الزمان حیدرآبادی۔ اب یہ دیکھو اس کا ترجمہ انہوں نے کیا کہ اس پر جنوں میں سے ایک دیو راکشس بولا۔ راکشس، یہ راکشش جو ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے سرکش، ہندی کا لفظ، ہندی کا لفظ ہے، راکشش ہندی کا لفظ ہے، اس کا معنی سرکش۔ تو یہ مفسرین کی۔ اچھا ایک اور ساتھ میں یہ شیعہ کا میں نے حوالہ رکھا ہے، یہ ترجمہ مقبول ہے، مقبول ہے دہلوی شیعہ عالم ہے، اس کے یہ ترجمہ ہے، اس نے بھی یہی ترجمہ کیا ہے، سرکش۔ یہ دیکھیں، حاضر ہوا جنات میں سے ایک سرکش، بالکل، کیا کہا، سرکش بولا۔ تو اہل سنت علماء نے بھی جو پرانے مفسرین ہیں، اور وہابی غیر مقلدین علماء کے حوالہ جات میں نے پیش کیے، اور شیعہ کا ترجمہ بھی دکھا دیا، اور یہ مسلمہ شخصیت ہیں اہل سنت کے ہاں بھی، وہ ڈاکٹر طاہر القادری کا بھی شاہ حوالہ دے رہے عبدالرؤف مجددی، انہوں نے شاہ رؤف احمد مجددی، انہوں نے بھی ترجمہ دیو پلید کیا ہے۔ اچھا دیکھیں ڈاکٹر طاہر القادری نے ترجمہ نہیں کیا، جی، تو اس سے اعلیٰ کا ترجمہ غلط کیسے ثابت ہو گیا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ان کے ساتھ نہیں کھڑے۔ دیکھیں ڈاکٹر طاہر القادری تو بہت ساری چیزوں میں اعلیٰ کے ساتھ نہیں کھڑا نا۔ جی جی، ڈاکٹر طاہر القادری کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، ہم نے تو اپنے اکابرین کو دیکھنا ہے اور اسلاف اور مفسرین کو دیکھنا ہے۔ یہ بات مجھے بھی ان کی ٹھیک نہیں لگی، کیونکہ طاہر القادری سے آپ کا کیا لینا دینا اگر وہ کچھ بھی ترجمہ ہاں کر دیں۔ بالکل۔ انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ اعلیٰ حضرت کے بعد، یعنی کہ انہوں نے جب اس کا ترجمہ کر دیا، خبیث، جی، اس کے بعد کسی بھی نہ بریلوی میں سے نہ کسی میں انہوں نے
افریت کا مطلب خبیث کیا ہی نہیں. یہ بھی جھوٹ ہے مرزا کا. پہلی بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جب کر دیا, اب بعد والا اگر کوئی نہیں بھی کرتا تو اس سے اعلیٰ کا ترجمہ کیسے غلط ثابت ہو جائے گا؟ پھر بات تم جو نا اصل اصول ہے اس کے اوپر بات کرو. جی باقی رہ گی بات علماء اہل سنت کی, تو علماء اہل سنت نے اس کا ترجمہ سرکش خبیث وغیرہ کیا ہے. اس پر میں آپ کے سامنے ایک دو حوالہ جات پیش کر دیتا ہوں. جیسے یہ دیکھیں, یہ تفسیر الحسنات ہے, سید ابو الحسنات احمد قادری, ان کی تفسیر الحسنات. یہ دیکھیں سورۃ النمل کی آیت میں 39 کا ترجمہ کیا, بولا ایک سرکش جن. سرکش, کیا سرکش. سرکش تو کیا ہے ترجمہ. بالکل. اور یہ دعوت اسلامی والوں نے جو چھاپی تفسیر صراط الجنان, اس میں بھی یہ دیکھیں نیچے اوپر ترجمہ کنز الایمان ہے, ایک بڑا خبیث جن بولا, اور نیچے ترجمہ کنز العرفان ہے, ایک بڑا خبیث جن بولا. جی تو اعلیٰ رحمۃ اللہ سے پہلوں نے بھی اور بعد میں اور اعلیٰ کے معاصرین نے, اچھا غیر مقلدین کے علماء نے, جی. اور اعلیٰ کے بعد بھی اس کا ترجمہ سرکش, خبیث, مارد, یہ سارے ترجمے کیے. نہیں نہیں صاحب, پھر کسی کا تو ترجمہ فالو کر رہے ہیں نا جس میں یہ خبیث نہیں بھائی ہے. جس کا بھی یہ کر رہا ہے, علامہ مودودی کا انہوں نے شاید حوالہ دیا جس کا بھی کر رہا ہے. انہوں نے سوال جو یہ کر کہ جو اس نے دعویٰ کیا ہے نا جی جی کہ یہ وہ صحابی جن تھا اور جناب اس کی گستاخی ہو گئی ہے, پتہ نہیں مرزا کو کتنی ہمدردی اس سے خبیث جن سے آ رہی ہے کہ جناب اس کی گستاخی. ویسے صبح و شام دن رات صحابہ کے بارے میں جو مرضی زبان درازی کرتا رہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں جو زبان درازی کرتا ہے, کس پر وہ مخفی ہے, وہاں سے کوئی در تکلیف نہیں ہوتی. اور یہاں جناب وہ ایک خبیث کو خبیث کہہ دیا گیا جن کو, تو اتنی پریشانی لگی, کہتا ہے یہ صحابی کو خبیث کہہ دیا گیا, حالانکہ نام وہ صحابی تھا اور اس کا مومن مسلمان ہونا بھی ثابت نہیں کر سکا ابھی تک. تو الحمدللہ اعلیٰ نے جو ترجمہ کیا ہے وہ بالکل تفاسیر کے مطابق ہے. جی بس میرا تقریباً پوائنٹ کلیئر ہو گیا ہے. ہاں اتنی تھا. آپ کا شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. چلے بہت شکریہ. جی جو میرے اشکالات تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے, اور بالکل آپ کے ان دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کی بات میں بہت وزن ہے الحمدللہ. جی جی. اور مرزا سے آپ نے سوالات کیے ہیں اور آپ نے خود کہا تھا کہ میں مرزا کے جوابات سے مطمئن نہیں ہو نہیں سکتا. تبھی تو 2 3 4 مرتبہ گیا ہوں. کوئی ایک دفعہ گیا یا تو میں کہہ دیتا کہ بس میرا سوال ہو گیا اور میں جواب سے متفق ہوں. اچھا پھر آپ نے سوالات کیے تو خاموش رہے, آپ نے پھر آگے جواب نہیں دیا؟ نہیں وہ میں دینا چاہ رہا تھا. وہ جو انہوں نے اعتراض اس وقت کیے تھے نا, ان کے جواب میرے پاس تھے, کیونکہ اس سے پہلے میں آپ کی ویڈیوز دیکھ چکا تھا. اچھا. لیکن وہ شاید ان کی روٹین یا ان کا ہے طریقہ کار یہی ہے, انہوں نے نا سپیکر میوٹ کر دیا تھا, مائک میوٹ کر جی میرا میوٹ, یعنی کہ یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف میرا, باقیوں کا بھی جس طرح آ رہے تھے ان کا وہ سپیکر میوٹ کر دیتے ہیں سوال کرنے کے بعد کہ اب آپ نہیں بولیں گے, اور جب وہ ان میوٹ کرتے اب آپ تالا لگا لیں منہ کو. جی تالا لگا کچھ نہ اب جب وہ سوال جواب دے دیں گے مکمل, تو پھر جب وہ ان میوٹ کریں گے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اب یہ سوال نہیں اب کرنا, یہ میں نے آپ کو جواب دے دیے, سمجھ بھی آ گئی مجھے آپ کا سوال, جواب بھی میں نے دی, اب اگلا سوال کریں یا پھر تصویر. دیکھیں بات یہ کہ میں آپ کو ٹائم دے رہا ہوں اور میں نے آپ کو الحمدللہ اوپنلی کہا کہ آپ اس مسئلے پر جتنی آپ تسلی چاہتے ہیں, کیونکہ میرے پاس دلائل اللہ کے فضل و کرم سے, ہم تو بھاگنے والے نہیں ہیں, اور ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے دکھا دی ہیں. آپ کو اشکال ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر نہیں کوئی اشکال نہیں رہا. بہت شکریہ. بہت شکریہ.